اندر آتے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ بات کریں گے، پھر اس کے بعد عبادت اور دعا۔ بہت مختصر بات ہوگی، اندر اور جو ہے وہ ذرا صحیح بات سے ساتھ بتائیں۔ دو تین باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں، میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، آج کی تراویح میں جو پڑھی گئی ہے سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ، یہ سورہ واقعہ جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے سنکرا، جہنم کے کھڈے، جہنم کے قیدی، جہنم کے عذابات۔ اور دو چار مشترک چیزیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر سورہ واقعہ جہنم کے تعلق سے بیان کی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ برکت والی سورت ہے۔ اگر جس کسی کے گھر میں برکت نہ ہو، جس کسی کے گھر میں غربت ہو، جس کسی کی کمائی میں بے برکتی ہو، اور جن کے گھروں میں فاقے ہو، تو وہ سورہ واقعہ پڑھنا چاہیے۔ نیا گھر بنائے، نئی فیکٹری بنائے، نئی دکان بنائے، یا کوئی نیا فارم بنائے، تو جو بھی رہنے کے اعتبار سے جو نئی چیز بناتے، مکان ہو یا دکان، تو اس میں پڑھی جانے والی جو چیز ہے اور وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ پڑھ کر داخل ہونا، اس میں سورہ واقعہ پڑھ کے نئے گھر میں یا نئی دکان میں یا نئی فیکٹری میں یا نئے کارخانے میں داخل ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کا ذریعہ فرمایا۔ اس کو کیا فرمایا؟ برکت کا ذریعہ فرمایا۔ اس کی میں دو مثالیں دیتا ہوں، یہ پہلی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یقین کے اعتبار سے بہت پکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقین کے اعتبار سے، وہ تو صحابہ تو ہیں یقین کے پکے، لیکن عبداللہ ابن مسعود ایسے صحابی ہیں جو صحابہ کے اندر مفتی ہیں، جو صحابہ کے اندر کیا ہے؟ مفتی ہیں۔ یہ جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے عبداللہ ابن مسعود کی فقہ کے اوپر ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسائل بتائیں، ان مسائل کے طریقے پر ہم لوگ اس وقت میں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منسلک ہے۔ صحابہ میں وہ مفتی صحابی ہیں، فتویٰ دینے والے صاحب۔
جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ایسے 4-5 صحابی انہوں مرنے سے پہلے ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر گئے، ان کو دیکھنے کے لیے ہم گھر گئے تو ہمارے جیسے بڑے بڑے گھر تو ان کے نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کمرے کی شکل میں ہوتا تھا، اگر اس میں داخل ہوئے تو گھر کا پورا سامان دکھ جاتا۔ آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے گھر بہت چھوٹے ہوتے، اگر ان کے اندر گھر میں گھس گئے تو گھر میں کا پورا سامان دکھ جاتا کہ ان کے گھر میں کیا کیا ہے، گھر کی حالت معلوم ہو جاتی۔ ہزاروں گھر ہیں ایسے، بلکہ لاکھوں گھروں۔ تو جب سب لوگ ملنے کے لیے گئے تو ان کی بیٹیاں تھیں، تقریباً 7 بیٹیاں تھیں یا 6 بیٹیاں۔ تو انہوں نے جا کر کہا، اے مسعود، تمہارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے، تمہارے گھر میں تو کچھ نہیں، اب تو تم سکرات میں ہو اور تمہارا موت کا وقت قریب ہے، تمہارا موت کا وقت کیا ہے؟ قریب ہے، کہ ہم ایسا کرتے بیت المال سے تمہارے لیے کچھ وظیفہ طے کر دیتے، یا کچھ مال ہم جمع کر کے 2-4 آدمی تمہارے پاس بھیجتے ہیں، آپ اپنی بچیوں کو دے کے جانا، اور اپنی بچیوں کو کیا کرنا؟ وہ سامان اور وہ دولت دے کے جانا جو ہم دیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے اندر کہ سکرات کے اندر ہیں اور بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور مرنے کا وقت بھی قریب ہے، کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اور میرے ساتھیوں، کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں، وہ اس لیے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھا دیا ہے، میں نے اپنے گھر والوں کو کیا سکھا دیا ہے؟ سورہ واقعہ سکھا دیا ہے۔ جب وہ سورہ واقعہ پڑھیں گے اللہ ان کے فاقے کو دور کرے گا، اللہ ان کا والی ہو جائے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے لیے برکت کے راستے کھولے گا، اللہ ان کے لیے برکت کے راستے کھولے گا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان لوگوں نے تو کچھ نہیں دیا کیونکہ انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن ان کے انتقال کے بعد کہ ان کے گھر میں فاقے آئے، پہلے کچھ بیٹیاں، کمانے والا کوئی نہیں، لیکن گھر میں کیا نہیں کہ کوئی ذریعہ معاش نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ان کے گھر میں فاقہ آیا، تو ساری کی ساری بچیاں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں۔ ان کی ایک مختصر سی زمین تھی، مختصر سی چھوٹی زمین تھی، تو وہ زمین دوسرے کے پاس تھی، وہ زمین دوسرے کے پاس تھی، اور جو زمین والا جو زمین کی کاشت کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کے اندر خزانے کے طور پر کچھ چیزیں نکال دی۔ وہ زمین والے نے کہا کہ بھائی دیکھو تمہاری زمین میں کر رہا تھا، اور یہ جو ہے کہ تمہاری زمین میں مجھے ملا ہے، تم اس کو لے لو، یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ وہ زیادہ تھی یا کم تھی یا اس کی مقدار تو بیان نہیں ہے، لیکن البتہ زمین سے نکلی ہوئی تھوڑی چیز ان کے گھر میں آ گئی، اور اس کے اندر ایسی برکت رہی، اس کے اندر ایسی برکت رہی۔ میرے عزیزوں، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ
عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ، امیر معاویہ کا زمانہ، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، 5-6 زمانے گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مالداری کو ختم نہیں کیا، ان کی مالداری کو ختم نہیں کیا۔ کتاباں لکھتے سنو، مفسرین حضرات فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے جو سورہ واقعہ پڑھا ہے وہ اس سورت کی برکت ہے۔ ان کی نسلوں میں 5 نسل تک، کیسے نسل تک؟ 5 پیڑھیاں تک مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا رواج تھا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا رواج تھا۔ دلی میں یہ بزرگ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ، ہمارے ہندوستان کے پہلے آئے، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ انہوں نے دیا تھا۔ سعودی عرب سے حدیث کی کتابیں، حدیث پڑھ کے اور حدیث کا علم جو انڈیا میں لانے والے وہ شاہ ولی اللہ ہے، شاہ ولی اللہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں، ان کے بیٹے، پھر ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، 5 پیڑھیاں، 5 پیڑھیاں۔ میرے عزیزوں، انہوں خود فرماتے کہ ہمارا خاندان اس وقت تک نہیں سوتا رات میں جب تک کہ 500 بار درود شریف نہ پڑھ لے۔ 5 پیڑھیوں سے ہمارا رواج ہے۔ ہر پیڑھی میں ایسے ایسے آدمیوں کہ علم اور فضل کے اعتبار سے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ان کا نانیال کلت میں ہے، ان کے نانی کا گاؤں کلت شریف۔ اور ان کے صاحبزادے شاہ اہل اللہ کا مزار بھی وہیں پر ہے کلت میں۔ شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل اللہ۔ میرے عزیزوں، کچھ خاندانوں میں کچھ خاندانی روایتیں ہوتی تھیں، لیکن ہمارے خاندانوں میں کوئی رواج نہیں، ہمارے باپ کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے دادا کے زمانے میں بھی کچھ نہیں ہے، اور ہمارے زمانے میں بھی کچھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے بولے تو کہ ہمارے اندر کی بے دینی ہے، ہمارے اندر کی بے دینی۔ باپ تو جلا جلا نماز پڑھتا تھا، بیٹے کے اندر وہ بھی نہیں۔ دادا تھوڑا بہت دیندار تھا، اور لیکن پوترے کے اندر، اور اس کا اثر بھی کیا بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، یہ جو روایت کی جو بات بتا رہا تھا میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاندانوں میں 5 پیڑھی تک گھر کا ہر آدمی سورہ واقعہ کے پڑھنے کا رواج رکھتا تھا۔ اللہ نے ان کو اور ان کے اولادوں میں بڑی برکتیں عطا فرمائی تھی، اور ان کی برکتیں آج تک اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ سورہ واقعہ ایسی صورت ہے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی اگر یہ نظام بنا لے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد، چاہے مسجد میں ہو چاہے گھر میں ہو، چاہے مردانے ہو چاہے عورتیں ہوں، اگر سورہ واقعہ پڑھنے کا اگر رواج بنا لے تو میرے عزیزوں، جو برکتیں اللہ ان کو دیا وہ برکتیں اللہ ہمارے کو بھی دے سکتے، وہ برکتیں اللہ ہمارے کو کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ دوسری مثال، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں تابعی ہیں، پہلے ایک صحابی کا واقعہ بنے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ تابعی ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 12 بیٹے اور 8 بیٹیاں،
ان کے انتقال کے وقت میں بادشاہوں 3 بر اعظم کے بادشاہ، 3 بر اعظم بولے تو موڑ کھنڈالو، جیسے کہ ایشیا اور افریقہ اور اسی طریقے سے یورپ، ایروپا، یہ 3 بڑے بڑے جو کھنڈما ہیں، یہ 3 بر اعظم بولتے ہیں اس کو۔ 3 بر اعظم کے اوپر ان کی حکومت تھی، بہت بڑے بادشاہ۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو ان کے سگے سالے سلیمان ابن عبد الملک، انہوں آ کے گھر میں بیٹھے، بہن کو دیکھے اور بہن کے بچوں کو دیکھے اور اپنے بھونے کو دیکھے، اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی گھر میں کیا بھی نہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہو کے گھر میں کیا بھی نہیں۔ تو انہوں بولے کہ اے امیر المومنین، تمہارا تو انتقال ہو رہا ہے اور بچے تو جو ہے کہ ان کی آنکھ کو کپڑے بھی برابر نہیں، اور گھر میں دیکھے تو کوئی چیز، بلکہ کوئی برتن تک بھی نہیں کھانا کھانے کا برابر سے، کہ میں ایک 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، آپ رکھ لو اور اپنے بچوں کو وراثت میں کچھ چھوڑ کے دو، وراثت میں کیا کرو، کچھ کیا کرو، چھوڑ کے دو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سے بھائی ہمارے گھر میں کیا کیا آئے گی لے کر آؤ، اپنے گھر میں کیا کیا آئے گی لے کر آؤ۔ تو انہوں 7 درہم یا 7 دینار لے کر آئے۔ تو لانے کے بعد بولے کہ دیکھو یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دینا، کیا بول دینا، یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دینا۔ ماموں بھی بیٹھ کو ہے اور نانا بھی بیٹھ کو ہے، اور انہوں خود کھاٹ کے اوپر سکرات میں سو کو ہے۔ انہوں کیا بول رہے، اے میرے بیٹو، میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کیا، میں نے تمہیں سورہ واقعہ سکھایا۔ باپ کیا بول رہے، اے میرے بیٹو، میں تمہارے ساتھ کیا نہیں کیا، ناانصافی نہیں کیا، میں نے تمہیں کیا سکھا دیا، سورہ واقعہ سکھا دیا۔ اگر تم نیک اور متقی بن کے اور سورہ واقعہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اللہ تمہارا والی ہو جائے۔ اگر تم نے دین کو چھوڑ دیا اور سورہ واقعہ کو چھوڑ دیا، بھئی تم تو میرے بیٹے کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے میں کیا چھوڑا۔ اگر تم اس کے ساتھ ہیں تو اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد انہوں اور اسی طریقے سے انتقال فرما۔ اب یہ جو سورہ کی جو فضیلت بیان کرنے والے لوگ جو کتابوں میں لکھے اور بزرگاں جو بیان کرے، میرے عزیزوں، یہ جو سلیمان ابن عبد الملک جس وقت میں مر گیا تھا، ایک بیٹے کو وراثت میں، ایک بیٹے کو اس کی جو آستی میں 50 لاکھ درہم ہے، کہتے ہیں 50 لاکھ درہم آئے تھے۔ جب ایک زمانہ آیا کیا بتاؤ میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہ ایسا بھی زمانہ آیا، کوفے کی جامع مسجد میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جمعہ کی نماز کے بعد غریبوں میں 10 لاکھ درہم خرچ کرتے تھے صدقہ۔ وہ بھیک لینے کے واسطے جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان کے ماموں کے بیٹے اور جو ہے سلیمان ابن عبد الملک کے بیٹے کھڑے کے ہوتے تھے۔ لائن میں لگ کے جو کھڑے کے ہوتے تھے وہ سلیمان ابن عبد الملک کے بیٹے لائن میں لگے ہوتے۔ حالانکہ مرتے وقت میں کتنا چھوڑے تھے، 50 لاکھ درہم چھوڑے تھے۔ اور عمر ابن عبدالعزیز کیا چھوڑے تھے، سورہ واقعہ چھوڑ کر۔ میرے عزیزوں، آج جو تراویح کے اندر جو پڑھی گئی سورہ واقعہ سورہ رحمان کے بعد، کہ بھئی یہ بہت عجیب و غریب صورت ہے، اس کے اندر قیامت کا ذکر ہے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ اس کو اپنے گھر میں پڑھنے کا معمول بنا لے،
میرے عزیزوں میرے بتانے کی بات نہیں، تم خود دیکھ لو گے، تم خود اپنے بچوں کو بتا لو گے کہ بھئی یہ پڑھ، اس میں برکت ہے، اس کے تم خود سمجھا کے جاؤ۔ اب تو میں بتا رہا ہوں کتاب میں دیکھ کے، لیکن جب تم عمل کرو گے تو پھر تم تجربے سے بتاؤ گے دوسروں کو کہ بھئی اس کو کرو، تم صحیح، یہ جو ہے ٹھیک رہے گا اور برکت آئے گا۔ تجربے کے ساتھ بتا کے جاؤ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ واقعہ ماشاءاللہ یہ بہت عظیم الشان اور عجیب و غریب سورہ، یاد رکھیں گے بھی بات انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ختم ہوئی، اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا، سب سے آخر میں سورہ حدید بول کے پڑھے نا بھی، آخری رکعتوں کے اندر آخری 4 رکعت میں پڑھی جاتی سورہ حدید۔ یہ سورت کا جو نام ہے نا، حدید کے معنی لوہے کے ہیں۔ حدید کے معنی کیا ہے بولو؟ لوہے کے۔ اگر کوئی آدمی سورہ حدید اگر پڑھے گا روزانہ اپنے ماحول میں اگر سورہ حدید رکھے گا، اللہ تعالیٰ جنات کے اور نظر کے اور اسی طرح سے زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ حدید بہت زیادہ اثر والی صورت ہے۔ تو اسی طرح قرآن کی صورتیں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمال ہے ہی، کیا کہتے اس کے بارے میں ہمارے کو معلوم نہیں، اور جس کے بارے میں جانتے رہیں گے اور اس کی باتیں بھول کر آتی رہیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہر طرح کے روحانی حالات کو اور جو ہے معتدل کرنے کے لیے سورہ حدید بہت بلند چیز ہے۔ سورہ حدید بہت بلند چیز، بہت بلند چیز۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نظر حق ہے، نظر سے آدمی کی موت ہو سکتی ہے، نظر سے آدمی کی کیا ہو سکتی ہے؟ موت ہو سکتی ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر حق، کہ نظر حق ہے۔ النظر بالموت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے ذریعے سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ عمر کو بھی نظر لگتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نظر لگتی ہے، پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں بھی نظر لگتی ہے، کمائی پہ بھی نظر لگتی ہے، گھروں کو بھی نظر لگتی ہے، جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، سواریوں کو بھی نظر لگتی ہے، انسان کے استعمال میں آنے والی جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزوں میں نظر لگتی ہے، یہاں تک کہ جنگلوں میں بھی نظر لگتی ہے۔ جنگل جو فصل ہوتی ہے اور فصل کو بھی کیا لگتی ہے؟ نظر لگتی ہے، فصل میں بھی نظر لگتی ہے۔ لیکن یہ جو سورہ حدید ہے یہ بہت مختصر سی بڑی صورت تو نہیں ہے، سورہ واقعہ تو اس کے مقابلے میں ذرا بڑی ہے، لیکن یہ صورت سورہ واقعہ سے بھی تھوڑا چھوٹی صورت ہے۔ سورہ حدید اگر کوئی عشاء کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر برے اثر سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ اگر عشاء کے بعد اگر پڑھے گا اور اگلے دن عشاء تک اللہ تعالیٰ اسے ہر برے اثر سے کیا کریں گے؟ محفوظ کریں۔ تو پڑھو گے سبھی انشاءاللہ، کوشش تو کرو گے انشاءاللہ۔ بھائی قرآن کا شوق کرو، دیکھو میں بار بار بولتا بھی رہتا ہوں کہ قرآن سے غافل مت ہو، قرآن سے غافل مت ہو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آسان کر کے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ آیت بھی آج کی تراویح میں چاہیے۔ اگر جو کوئی قرآن سیکھنے والا ہو، ہم اس کے لیے کیا کریں گے؟ قرآن کو آسان کریں گے۔ تو یاد رکھیں گے بات انشاءاللہ،
اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، تیسری بات دیکھو گے، یہ بھی چھوٹی سی بات ہے۔ آج بارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ شب قدر آج ہو سکتی ہے، آج بارش ہو رہی ہے، شب قدر آج ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بہت سارے صحابہ نے اور اس کی تائید کی ہے، بہت سارے صحابہ نے اس کی تائید کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں ہمیں فرمایا کہ آج شب قدر ہے، آج شب قدر اتری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے نیچے کو اترتی، آسمان سے نیچے کو اترتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج شب قدر ہے، آج شب قدر نازل ہوئی ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں جس رات میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آج شب قدر اتری ہے، اس رات میں بارش ہوئی تھی اور مسجد میں پانی جم گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھے تو ان کی پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا، ان کی پیشانی پہ کیا لگا ہوا تھا؟ کیچڑ۔ تو دیکھو ہمارے لیے جی، سعودی والوں کے لیے، افریقہ والوں کے لیے اتری ہو نہ اتری ہو، لیکن ہمارے کو تو بارش ہو رہی ہے، ہمارے کو تو کیا ہو رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہمارے لیے تو پوری ہو جائے گی کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج شب قدر نازل ہوئی ہے یا اتری ہے، اس سال میں اس رات میں کہ رات میں بارش ہوئی تھی اور صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو کیچڑ لگا ہوا۔ اور ایک مفسر صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو رمضان میں طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اور کہیں نہ کہیں بارش ضرور ہوتی ہے، چاہے وہ گرمی کا موسم بھی نہ ہو، چاہے چند چھینٹے کیوں نہ پڑے، چند چھینٹے بولے تو یعنی کہ 2 4 کے 10 12، یعنی کہ چند چھینٹے کیوں نہ پڑے کہ شب قدر کی راتوں میں اور کچھ نہ کچھ چھینٹے ضرور آئے، اور وہ اللہ کی رحمت کے ہوتے، اللہ کی اس رحمت کے اترنے کی نشانی۔ تو بھی ماشاءاللہ آج تو بارش بھی ہوگی ہمارے لیے، اس بارش کے ساتھ کوئی بعید نہیں ہے کہ شب قدر نازل ہو گئی ہوگی، شب قدر کیا ہوگی؟ نازل ہو گئی ہوگی۔ لیکن بھائی شب قدر کے دور جانے کی بھی ایک نشانی ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، تو بڑا اجتماع ہے، اب اس کے اندر ایک 15 لائٹاں لگتا ہے، ایک بڑا پنڈال، بڑا اجتماع، بڑی جگہ میں کو 15 لائٹاں لگتا ہے، ایک اجالے کی شکل۔ تو کیا ہوا بولے تو کہ بیچ میں ایک 3 لائٹاں چلے گئی، وہاں کیسا رہتا بھائی؟ بولو وہاں کیسا رہتا؟ اندھیرا ہو جاتا، اور چاروں طرف اجالا۔ اب اس سے ذرا بڑی مثال ایسے لے لو کہ سیمنٹ نگر، بگان پلی، بیتم چلہ اور اسی طرح سے رنگاپور، یہ 4 گاؤں ہیں، 4 گاؤں میں کرنٹ ہے۔ اب بیتم چلے میں کرنٹ چلا گیا، بیتم چلے میں کیسا رہتا بھائی؟ اور بگان پلی میں، رنگاپورم میں اجالا۔ ایسا شب قدر جو آسمان سے اترتی ہے، یہ ایک علاقے کے لیے اترتی ہے۔ کس کے لیے اترتی ہے؟ یہ ایک علاقے کے لیے اترتی ہے، اور اس پورے علاقے کے اندر وہ اللہ کی رحمت پھیل کر رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے رہتی ہے؟ پھیل کر رہتی ہے۔ لیکن یہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے شب قدر اٹھ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ ایک سبب ہے، اور جس کی وجہ سے لائٹاں بجھا کو کیا ہو جاتا؟ اندھیرا ہو جاتا، یعنی کہ وہ شب قدر اس جگہ نہیں سرکا، پھر کہاں چلی جاتی ہے؟ دوسرے گاؤں میں چلی جاتی، دوسرے طرف چلی جاتی۔
وہ سبب ہے میرے عزیزوں آپس کی لڑائی، آپس کی نفرت، آپس کی لڑائی اور آپس کی کیا ہے؟ نفرت۔ یہ خود مدینہ کی بات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ خود مدینہ کی بات ہے۔ کون ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ برا ہو ان جھگڑنے والوں کا، برا ہو ان جھگڑنے والوں کا کہ شب قدر نازل ہوئی تھی اور میں تم لوگوں کو شب قدر بتانے کے لیے نکلا تھا مسجد سے باہر نکل کر، اور جب جھگڑے کو دیکھا تو اس کی تعین اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ سے اڑا دیا اور بھلا دیا، اور شب قدر مدینے سے کیا ہو گئی؟ دور چلی۔ شب قدر مدینے سے کیا ہو گئی؟ دور چلی۔ میرے عزیزوں، شب قدر کو دور کرنے والا جو سبب ہے کہ دلوں کی نفرت اور آپس کا جھگڑا۔ اس لیے میں رمضان سے پہلے بھی بولا تھا کہ کیا بولو کہ میرے جمعہ میں بیان سن کے آتا تھا، بھائی رمضان میں کیا بھی کام رکھ لینا، رمضان میں کیا بھی کام رکھ لینا۔ رمضان کو ایسا سمجھو جیسے کہ ہمیں عبادت کر کو اللہ کو راضی کر دینا، عبادت کر کو اللہ کیا کر لینا؟ راضی کر لینا۔ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے کہ آپس کے اعتبار سے رنجش نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ لڑ بھڑ کے ہے تو ان سے بھی کیا کر لینا؟ معافی تعافی کر لینا، بھئی ہمارے سے کچھ ہوا ہو تو معاف کرو، کچھ غلطی کوتاہی ہو تو معاف کرو۔ رمضان میں کیا کر لینا؟ قبولیت لے لینا۔ شیطان کیا کرتا؟ عین قبولیت کے وقت میں لائٹاں بند کر ڈالتا، سو اندھیرا پڑ جاتا۔ عین قبولیت کے وقت میں کیا پڑ جاتا؟ شب قدر جو اتری تھی اور پورے علاقے کے لیے، پورے علاقے کے لیے، اور وہاں پر کچھ بات ہو گئی تو کیا ہو جائے گی؟ وہ وہاں سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جائیں گے۔ جبرائیل کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ پورے فرشتے اس لڑائی کی نحوست کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جائیں گے، سائڈوں میں چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، رمضان میں کسی کے دل کو نہیں دکھانا، رمضان میں کسی کی اور جو ہے آپس میں رنجش اور لڑائی کی بات نہیں کرنا، میاں بیوی نہیں لڑنا، بھائی بھائی نہیں لڑنا، پڑوسی نہیں لڑنا، اور جو ہے کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا مذاق کے اندر بھی کوئی نفرت، مذاق کے اندر بھی کوئی نفرت آ جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں دیکھو، یہ تیسری بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، آج بارش بھی ہوگی ماشاءاللہ، شب قدر ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اچھی عبادت کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ عبادت کریں گے سب انشاءاللہ۔ اچھا بھائی دیکھو کہ کچھ لوگوں کا ارادہ تو یہ ہو رہا ہوگا کہ بھائی اب جا کے سو جائیں گے، اگر جا کے سو گئے تو بھی فجر کو تو ضرور آئے اور دوسرے لوگوں کو بھی بلائیں، اور کچھ لوگوں کا ارادہ یہ ہے بھی تاخرات ہے، جاگنا چاہیے، 5 راتیں ہیں، اسی تو بھی نہیں جاگے تو کیسا، کم سے کم 10-12 بجے تک تو بھی جاگیں گے، بولنے کا ان کا کچھ ارادہ بھائی ان کے لیے بھائی 5 کام کرنا ہے۔ میں پچھلے تاخرات میں بھی بتایا تھا، یا تو ذکر کرنا، یا تو قرآن پڑھنا، یا تو دعا مانگنا، یا تو نماز پڑھنا، یا تو نماز پڑھنا، اور 5واں کام اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تھوڑی دیر آڑا پڑھنا مسجد میں، تھوڑی دیر کیا کرنا؟ آڑا پڑھنا مسجد میں۔ بھائی عبادت کی رات ہے، عبادت کا کام ہی کرنا، ادھر ادھر کی فضول باتیں اور ایسی ویسی باتیں اس طرح کی قیادت کرنے سے بجائے نفع کے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس کے لیے میرے عزیزوں کہ جو ہے آپ یہ 5 کاموں میں سے اور کسی ایک کام کے اندر لگیں۔ دعا کو اسی وقت میں رکھیں گے بھائی، اب 10:30 بجنے کا ٹائم رکھیں، پچھلے تاخرات کو 12:30 بجے کو ہوئی تھی دعا، اس بار بتاؤ بھی کب رکھیں گے؟ ہاں بولو کیسا کریں؟ 12:30 تک
ہاں 2 گھنٹے عبادت میں انشاءاللہ انفرادی عبادت میں اچھی عبادت کریں گے، اور جو ہے انفرادی طور پر عبادت میں تھوڑے بیجام بھی ڈالتے ہیں تو اس میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ شب قدر کی خاص دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو اگر بیجام ڈالے تو درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں، کم پڑھ سکتے ہیں، مطلب کسی بھی عبادت کے لیے کسی کے اوپر زبردستی نہیں، عبادت آدمی اپنی خوشی سے اپنی راضی سے کرتا، اگر نہیں کرے تو اپنے وقت کو خراب نہیں کرنا اور کوئی گناہ کا کام اپنے سر پہ نہیں کرنا۔ یہ رمضان کو ایسے گزارنا تاکہ اللہ کی رضا ہمارے کو میسر آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو کہ بیچارے جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں، یہ اپنا قرآن نکالنے کے لیے اور نفلوں کے اندر کچھ قرآن بھی پڑھیں گے یہ لوگ، کہ جیسے کہ 1 رکعت میں پو پارا، 4 رکعت کر کے 8 رکعت ایک پڑھیں گے۔ اگر کوئی ہمت والا اگر کھڑے کر پڑھنا چاہے تو ان کے ساتھ نفل میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، نہیں بولے تو جیسے بینجا ڈال کو رہتی بینجا بھی پڑھ لے سکتے، قرآن پڑھنا آتے تو قرآن پڑھ لے سکتے، اگر الگ سے دعا مانگنا ہے تو دعا مانگ لے سکتے۔ کسی بھی طرح سے نفلی عبادت ہے، یہ ایک چیز میں سمجھے نہیں آ جاؤ بول کو کس کو کیا نہیں، کس کو جو عبادت پسند ہے اللہ کے لیے کرو، کس کے لیے بھائی اللہ، ٹھیک ہے۔ مختصر سی دعا آپ کر لیں گے، اور پھر تاخیر آپ کی جو دعا ہے عموماً تو 12:30 بجے آدھی رات ڈھلنے کے بعد انشاءاللہ، کہ پھر 12:15 بجے جم جانا سو جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر 12:30 بجے تک دعا سے فارغ ہو جائے۔ اللہ ہمیں عملوں کی توفیق۔